السلام علیکم۔ آگ نے جلانا چاہا، اللہ نے بچانا چاہا۔ ایک ایسا شخص جس نے جھوٹے خداؤں کو چیلنج کیا اور جب اسے آگ میں پھینکا گیا تو آگ بھی اسے جلا نہ سکی۔ یہ کہانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک ایسی سوسائٹی جہاں ہر طرف بت پرستی ہوتی تھی، لوگ پتھر کے بت بناتے اور پھر انہی کے سامنے جھک جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جنم بھی اسی ماحول میں ہوا۔ ان کے والد خود بت پرستی تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا دل تسلی نہیں کرتا تھا۔ وہ سوچتے، کیا یہ بت سن سکتے ہیں؟ کیا یہ کسی کو فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ یہیں سے شروع ہوئی حق کی تلاش۔ ایک دن جب پوری قوم شہر سے باہر گئی، ابراہیم علیہ السلام چپکے سے مندر میں گئے۔ انہوں نے دیکھا کھانا بتوں کے سامنے رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم خدا ہو تو اس کو کھاؤ۔ پھر ایک ہی بار میں سارے چھوٹے بت توڑ دیے۔ صرف ایک بڑا بت چھوڑا اور اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو ہنگامہ مچ گیا۔ قوم نے فیصلہ کیا، اسے زندہ جلا دو۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ آسمان تک شعلے اٹھ رہے تھے، اور اس آگ میں پھینکا جانے والا تھا ایک اللہ کا نبی۔ ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس میں پھینکا گیا۔ لوگ چیخ رہے تھے، اسے جلا دو، اسے ختم کر دو، کیونکہ اس نے جھوٹے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سچ کے لیے کھڑے ہو کر ہر جھوٹے خدا کو گرا دیا اور بس ایک ہی بات کہی، اللہ ہی اصلی رب ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر جو ہوا وہ تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ لیکن اس وقت اللہ کا حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ پھر آگ ٹھنڈی ہو گئی، رسی جل گئی، مگر ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ لوگ حیران رہ گئے، ان کی سازش ناکام ہو گئی اور سچ پھر جیت گیا۔ جب اللہ ساتھ ہو تو آگ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یقین ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج بھی یہ واقعہ یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ اس دور کا بادشاہ نمرود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود بادشاہ نے کہا، میں بھی دے سکتا ہوں۔ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ بادشاہ نمرود خاموش ہو گیا۔ لوگ ستاروں کو پوچھتے تھے، پھر چاند کو، پھر سورج کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میرا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کی، اسماعیل علیہ السلام، اور پھر حکم دیا، انہیں ریگستان میں چھوڑ دو۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈتی رہی۔ دھوپ اتنی تیز، زمین جل رہی تھی اور پیاس اتنی شدت کی سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن ایک ماں کا دل ہار نہیں مانتا۔ وہ بھاگی صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف۔ وہ رکتی نہیں تھی، بار بار ڈھونڈتی رہی، صرف اپنے بچے کے لیے، صرف پانی کے ایک قطرے کے لیے۔ نہ کوئی مدد، نہ کوئی سایہ، صرف تھا کہ اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر، اور جب سارے راستے بند ہو گئے تو اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ پھر اچانک زمین سے پانی پھوٹ نکلا۔ یہ تھا زمزم،
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی اور دنیا کو دعوت دی، آؤ حج کے لیے۔ آج بھی لاکھوں لوگ اسی پکار پر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش۔ خواب میں حکم ملا، اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تیار، اسماعیل علیہ السلام بھی تیار، مگر اللہ نے رحم فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ کہانی نہیں، یا صرف ایک یہ ہے یقین، صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا خلیل الرحمن، یعنی اللہ کا دوست۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔